پچھلے کلاسز میں ہم قرآنی کی جو مسمت ہے اس کے کئی بند پڑھ چکے تھے. آج ہم ایک دو بند 3-4 بند مزید پڑھ لیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ اس کی ایک غزل کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد ہم حافظ شیرازی کو پڑھیں گے. ہمارے پاس مختصر وقت باقی ہے, ہم کوشش کریں گے اس میں یہ پورا آپ کا سلیبس کور ہو جائے. چلے بہرحال کہ ہم یہ پڑھ رہے تھے کل, بوتے دو ہفت سال من مراو می دو سال ده ز چشم خویش می فشان ز لعل خود پیاله ده نگار لال چهر من می به رنگ لاله ده ز بحر نقل بوسه ای مرا به لب حواله ده که واجب است و نقل و می برای می گسار هم. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پڑھا. تو اس کا لفظی ترجمہ تو میں نے کر دیا تھا, میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ بوتے دو ہفت سال من, میرے 207 سال والے بت. 2-7 سال کتنے بن جاتے ہیں؟ 14 سال سر. 14. تو 14 سال کی جو ایج ہے تو یہ ایک یوں سمجھ لیجیے گا کہ نوجوانی کا آغاز ہے. یہ جوانی کا آغاز ہے کہ اس میں عنفوان شباب کا دور کہا جاتا ہے. اور اس دور کو یعنی 14 سال کی بہت محبوبہ کے اعتبار سے, حسین چہرے کے اعتبار سے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چاند بھی جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو کتنے دن کے ہوتے ہیں؟ 14ویں کا سر. 14 دن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 14 دن میں یعنی 2-7 دنوں میں چاند بھی اپنے کمال کو پہنچتا ہے. از دیٹ کلیئر؟ کلیئر سر. چلے, تو یہاں پہ بھی 14 سال کی بات ہو رہی ہے کہ 14 سال میں انتہائی, اگر لڑکی بھی ہو, چاہے لڑکا ہو, چاہے مرد ہو, چاہے زن ہو, تو اس کو عنفوان شباب کا دور کہا جاتا ہے, جوانی کے آغاز کا دور کہا جاتا ہے. کہ اس میں ان کی فزیکل میچورٹی تو آ جاتی ہے کہ مینٹل نہ بھی آ جائے. تو پہلی بات تو دوسری بات یہ ہے کہ قدیم زمانوں میں جو شراب پلانے کے لیے جو ساقی ہوا کرتے تھے نا, تو ساقی زیادہ تر اسی طرح کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ان سے ساقی گری کا کام لیا جاتا تھا. تو اسی نے تناسب سے کہہ رہے کہ میرے 14 سال کا بت یعنی محبوب یا ساقی مرا میں یہ 2 سال دے, مجھے 2 سال والی شراب پلا دے. تو دوسری بات یہ ہے کہ شراب کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ جتنی شراب پرانی ہو تو اس کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے کہ مجھے پرانی شراب تھے. اس کو حافظ نے بھی کہہ رہے کہ پرانی شراب کا ذکر دیگر شعراء نے بھی کیا ہے کہ تو شراب 2 سال تک اس کو جب رکھا جاتا ہے تو اس کا نشہ دوبالا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے کہ دو کی تناسب انہوں نے رکھا ہے. 7 سال یعنی 14 سال, 2 سالہ شراب یعنی پرانی شراب جس میں نشے کی تاثیر زیادہ ہے. تو کہہ رہے کہ اے میرے 7 سال والے بت یعنی اے میرے 14 سال والا حسین ساقی, مجھے 2 سالہ پرانی شراب پلا دے اور چشم خیش می فشان, اپنی آنکھوں سے می فشانی کر, شراب بہا. یعنی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کلاسیکل پوئٹری ہے اس میں آنکھوں کو جام سے تشبیہ دیتے ہیں. تم آنکھوں سے پلا دیتے تو پیمانے کہاں جاتے. تو آنکھوں کو شراب کے پیالے سے بھی نسبت دیتے. تو یہاں پہ اسی تناسب سے کہہ رہے کہ تم اپنی آنکھوں سے پلا دو, اپنی آنکھوں سے شراب کی نہریں بہا دو. ذلال خود پیالے دے, اور اپنے لال کا پیالہ مجھے دے. لال اصل میں ہونٹوں کے لیے لال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, یعنی چونکہ وہ لال رنگ کا بہت لال ایک قسم کا قیمتی پتھر ہے, تو عام طور پر اس کے پیالہ بنایا جاتا تھا, اس کا جام بنایا جاتا, جام بھی بنایا جاتا ہے. تو اس تناسب سے کہہ رہے کہ اپنے لال سے مجھے پیالہ دے, یعنی اپنے ہونٹوں کا شراب پلا دے. ٹھیک ہے, نگار لال چہرے من, اے میرے لالے کے چہرے والا نگار یا محبوب, میں بے رنگ لالے دے, مجھے لالے کی رنگ کی شراب پلا دے. یعنی لالے کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہے, اور یہاں پہ بھی وہی ہے کہ جو سرخ رنگ کی شراب ہے وہ سب سے زیادہ بہتر اور اچھی شراب اس کو سب ہے. تو کہ سوری مجھے سر, لالے کی آواز رنگ کی
اور ہیلو جی سر، آپ کی آواز میں مسئلہ ہو رہا ہے سوری سر، آواز میں واقعی مسئلہ آ رہا ہے تھوڑا. دونوں کے ساتھ مسئلہ آ رہا. جی سر جی بالکل سر. سر. اب صحیح میں ہے کچھ سر. کر نہیں سکتا اس کے لیے، کیونکہ یہاں پہ اصل میں ہمارے برابر میں کام ہو رہا، وہاں کا بھی شور تھوڑا سا آ رہا، تو وہ پھر بھی میں دوسرے کمرے میں آ کے بیٹھا ہوں، کچھ کر نہیں سکتا اس کے لیے. کوشش کریں سنیں، نہیں تو بعد میں ویڈیو آپ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر. تو دیکھ لیجیے گا، میرے پاس تو سگنل بھی فل ہے. تو زبہر نقل کے واسطے، ٹھیک ہے، نقل کے واسطے بوسے مرا بلب حوالے دے، اپنے ہونٹوں سے مجھے ایک بوسہ حوالہ کر دیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ شراب نوشی کرنے والے شراب کے ساتھ بادام اور نقل ساتھ میں کھاتے ہیں، لہٰذا یہ منقولات یا نقل ہے، یہ مجھے میرے اپنے ہونٹوں سے حوالے کر دیں، اپنے بوسے سے مجھے نواز دے کی بات ہے کہ تاکہ وہ نقل کا کام کرے. کیوں کہ کہہ رہے کہ واجبست نقل میں برا یہ میں گسارہا، کیونکہ میں گساروں کے لیے، شراب خاروں کے لیے یہ دونوں چیزیں واجب ہیں. مئی کے ساتھ نقل ہو، نقل کے ساتھ مئی ہو. آپ لوگوں کو پتہ ہے نقل کیا ہے؟ نو سر، جو آپ نے بتایا تھا جیسے وہ مصری ہوتی ہے وہ ہاں، ہمیں مصری کی طرح نہیں، مصری اصل میں آپ کو نقل کی تصویر دکھا دیتا ہوں. سر میرے خیال میں تو گڑ کو کہتے ہوں گے شاید. ہاں گڑ سر، جو گڑ ہوتا ہے نا شاید ہاں، اس کو گڑ کی کہتے طرح کا ہوتا ہے، گڑ کی جی طرح کا ہوتا ہے نقل، لیکن وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے، وائٹ کلر کا. جی سر. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو دکھا دوں ابھی، ایک منٹ. جی ضرور سر. یہ نقل ہے، دیکھیں، نقل بادام اس کو کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں یا آپ لوگ اپنی زبان میں؟ سر یہ کیا چیز؟ یہ نقل ہے، نقل بادام. اس کے اندر بادام ہوتا ہے، اوپر سے جو ہے نا شوگر کوٹڈ ہوتا ہے. یہ جی دیکھو، سر. یہ یہاں پہ بھی مل سر گڑ جاتا ہے کی یہ طرف جو. شاید سر. ہاں، یہ چھوٹی چھوٹی ڈلیاں ہوتی ہے جس کے اندر بادام عام طور پر یا کوئی پھل ڈالتے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے نا اس کے اوپر سے شوگر کوٹڈ ہوتا ہے. جی اچھا سر، اسی طرح کا کچھ ہوتا ہے، وہ اس کو ہم جیسے یہ تانگری دیکھیں، کہتے ہیں. اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ہاں تو سر. اس کے اندر بادام ہے، بادام کو شوگر کے ایک پیسٹ میں جو ہے نا ڈپ کیا جاتا ہے، تو یہ اس کو نقل کہا جاتا ہے. یہاں پہ اگر جی آپ کبھی کہیں کسی افغانی ریسٹورینٹ پہ کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں اور اگر آپ ان سے آخر میں ٹافی منگوا لیں، تو پھر یہ وہ لا کے آپ کو اس کے ساتھ ٹافی شیئر کرتا ہے. ٹھیک اچھا. ہے. جی تو سر یہ ٹھیک. عام طور پر شراب پینے والے شراب کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کہتے ہیں، یہ میٹھا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بادام کا بھی ذائقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو. تو نقل سمجھ میں آ گیا. اس کو آپ اپنی زبان میں جو بھی کہتے ہیں، اردو میں مجھے نہیں پتا کہ کیا کہتے ہیں، تو اسے نقل کہا جاتا دکھائی ہے. پہلی بار ہے سر. ایک طرح کی مٹھائی ہے، ایک طرح کی ٹافی ہے. ہاں سر. تو جو شراب خار ہے اس کے لیے مئی اور نقل دونوں کا ہونا واجب ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے کہہ رہے کہ بہل کتاب را بہم کہ مرد درس نیستم نحال راچی کہ زہل غرس نیستم شراب ماشکار ده کہ مرد ترس نیستم بحفظ کشت خمر خود خمس مترس نیست. بحل کردن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دے، بند کر دے، چھوڑ دے، سائٹ پہ رکھ دے. کیا چیز؟ کتاب کو بالکل سائٹ پہ رکھ دے، چھوڑ دے. کیوں؟ کہ مرد درس نیستم کہ میں درس و تدریس کا آدمی نہیں ہوں. یعنی کتاب کی بات میرے سامنے نہیں کر، میں پڑھنے والا انسان نہیں ہوں. نحال راچمی کنم کی زہل غرس نیستم، اور میں پودے کا کیا کروں؟ میں باغبان تھوڑا ہوں، میں اہل غرس نہیں ہوں. غرس کہتے ہیں پودا اگانا، یعنی پودا اگانے والا نہیں ہوں میں، تو لہٰذا میں نحال کا کیا کروں. شراب معاشقار دہ کہ مرد ترس نیستم، اور مجھے شراب کھلم کھلا دے، کیونکہ میں مرنے والا یا ڈرنے والا انسان نہیں ہوں. میں کسی سے ڈرتا ورتا کچھ بھی نہیں ہوں.
لہٰذا اگر شراب پلانی ہو تو مجھے کھلم کھلا پلا دے. بحفظ کشت عمر خود، اپنی عمر کی کھیتی کی حفاظت کے لیے، کم از مترس نیستم میں مترسک سے کم نہیں ہوں. مترس یا مترسک کا یہ ایبریویشن ہے ڈرانے کے لیے. جو عام طور پر کھیتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کا ایک ڈھانچہ بنا کے تاکہ پرندے آ کے وہاں کا بیج یا پھل لگائے. دیکھا آپ نے؟ جی سر بالکل. تو کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ معلوم نہیں سر. تو اس کو مترسک کہا جاتا ہے. جی مترسک. ٹھیک ہے. آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ سر اس کا بھی نہیں پتا مجھے. ہاں دیکھا تو ہوگا نا آپ نے. جی بس لگا ہوا دیکھا سر. ہاں لگا ہوا دیکھا نا. اس کو مترسک کہا جاتا ہے. لہٰذا اب اس نے کہا کہ میری زندگی ایک کھیتی کی مانند ہے اور مجھے اپنی زندگی کی کھیتی کی حفاظت کے لیے مترسک بننا خوب آتا ہے اور میں کسی مترسک سے کم نہیں ہوں. کیونکہ منع جانور کند ہمی کشت زارہا، چونکہ یہ کھیتوں سے جانوروں کو آنے سے روکتا ہے. لہٰذا میں بھی ان چیزوں کو میری زندگی میں داخل ہونے سے روکتا ہوں کہ جس سے میری زندگی کی کھیتی کسی جانور کا لقمہ یا اس کا طعمہ بن جائے، اس کا لقمہ بن جائے. دیکھیں کسی پرندے کے جانور کے آنے سے ڈرانے کے لیے کسی انسان کے جھولا کو، انسان کے قالب کو کسی کھیت میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں جانور اور پرندے نہ آئے. اسی طرح میں بھی اپنی زندگی میں اس طرح کی فضول چیزوں کو آنے سے روکتا ہوں. یعنی کس طرح کی چیزوں سے؟ یعنی یہ کتاب متاب جیسی چیزیں، یہ باغبانی جیسی چیزیں، محنت مزدوری کرنے والی چیزیں، یہ چیزیں مجھ سے نہیں ہوتی ہے. لہٰذا میں اہل شراب ہوں اور شراب پی لیتا ہوں اور خوش رہتا ہوں. میں زندگی کو تباہ کرنے والی ان چیزوں سے میں دوری اختیار کرتا ہوں. کہہ رہے کہ من ار شراب می خورم، اگر میں شراب پیتا ہوں، بے بانگ کوس می خورم، میں بے بانگ دہل پیتا ہوں. کوس کہتے ہیں دہل، یہ ایک طرح کے ڈول ہے، ایک طرح کا ناقوس ہے. ٹھیک ہے. میں ناقوس کی شور پہ، اس کے زور پہ پیتا ہوں. بے بانگ دہل پیتا ہوں میں، یعنی کھلم کھلا پیتا ہوں، سب کو اعلان کر کے پی لیتا ہوں. میں شراب خواری میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. اور بے بارگاہ تہمتن بے بزم توس می خورم. تہمتن آپ نے اگر رستم کا نام سنا ہے، ہم نے پڑھا بھی، آپ نے میرے ساتھ ہی پڑھا جی رستم جی بالکل. پہلوان کا، تو اس کا ایک لقب ہے تہمتن. جی ٹھیک ہے. سر پھر پہلوان. کاووس کے دربار میں ایک اور بڑا پہلوان ہے جو جب تہمتن یعنی رستم کے کاووس کے دربار میں پہنچا تو وہ ناراض ہو کے جب چلا گیا تو توس کو اس کو منانے کے لیے بھیجا تھا. ٹھیک ہے. جی بالکل. تو توس بھی ایک بڑے پہلوان کا نام. لہٰذا میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. میں تہمتن کی بارگاہ میں اور توس کی محفل میں پینے والا انسان ہوں. یعنی میرا وہ اپنے آپ کو تاریخ سے، ان بڑے بادشاہوں سے یا ان بڑے پہلوانوں سے اپنا تعلق جوڑ رہا ہے. کہہ رہے کہ پیالہائے دہمنی علی رؤوس می خورم. میں من ہمارے یہاں پہ تو 40 کا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ایران میں ایک طرح کا من کبھی تقریباً 3 کلو کا ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ یہاں پہ مبالغہ آرائی سے کہہ رہے کہ میں 10 من والے پیالے علی رؤوس شہود ہے، اصل میں سب کی آنکھوں کے سامنے پیتا ہوں. یعنی وہ شراب نوشی کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنے رندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے کہ میں ان کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. شراب گیبر می چشم، میں گیبر کہتے ہیں نامسلمان، غیر مسلمان شخص. میں کافر کا شراب چکھتا ہوں. میں یہ مجوس می خورم اور مجوسیوں کی شراب پی لیتا ہوں. یعنی میرے لیے یہ فکس نہیں ہے کہ صرف مسلمان کے ہاتھ سے پیے یا کوئی خاص محفل ہو، نہیں، کہیں پہ بھی مل جائے مجھے، چاہے شراب کی محفل کہیں پہ بھی ہو تو وہ میں پینے کے لیے تیار ہوں. کہہ رہے کہ نہ جوگیم کہ خو کنم ببر کے کوکنار ہا. جوگی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہندوستان میں یا ہندوؤں میں ہوتے جوگی، یہ اردو ہی کا لفظ ہے، ہندوستان میں استعمال کرتے ہیں، ہندی کا لفظ ہے جوگی، یعنی اس کو مرتاز بھی کہتے ہیں. میں کوئی
जोगी नहीं हूं, मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं ऊना कहते हैं, यूं समझ लीजिएगा कि खशखाश नहीं है, उसकी जो भूसी है उसको कहा जाता है कि मैं, यानी वो लोग मुर्ताज है, जोगी है कि वो मेहनत मुशक्क़त करते हैं, वो ज्ञान करते हैं, ठीक है नहीं, वो रियाजत करते हैं और बहुत कम खाने पीने पे गुजारा करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा कह रहे कि मैं खशखाश के पत्ते पे गुजारा करने वाला, उसकी आदत डालने वाला कोई जोगी नहीं हूं मैं। आगे कह रहे कि अला जिस सालहा के मन में यो नदीम दाश्तम, कि क्या इतने साल थे कि मैं शराब भी पीता था और मेरे दोस्त अहबाब भी थे। क्या दिन थे, क्या साल थे वो कि मैं, मेरे पास भी थी और दोस्त अहबाब भी थे। साल ताज़मी शुदी मैं कदीम दाश्तम, जब साल नया था तो मेरे पास पुरानी शराब होती थी। तो यहाँ पे ताज़े और कदीम में सनत तजाद है, यानी जब नई साल आती थी, नई साल मनाते थे, तो नई साल पे जश्न मनाने के लिए मेरे पास पुरानी शराब मैसर होती थी। पियालहा वो जामहा ज़िज़र व सीम दाश्तम, और मेरे पास सोने चांदी के जाम और प्याले हुआ करते थे। दिले जवाद पुरहुनर कैफे करीम दाश्तम, और मेरा बहुत ही सखी पुरहुनर दिल और सखी हाथ हुआ करते थे मेरे, यानी मेरे पास माल दौलत की फरावानी थी और मैं किसी को अता व बख्शिश से, करामत से, किसी को देने से भी नहीं कतराता था। मेरा दिल पुरहुनर था और हाथ बहुत खुले थे, सबको दे देता था। च खुश बेनाज व नेमतम गुज़श्त रोज़गार हा, और क्या वो दिन थे कि नाज व नेमत में मेरे दिन कितने अच्छे गुजरे। ठीक है, अब ये अपने मिजाज के बारे में, बहार और बाग और राग के बारे में बात करने के बाद अपनी मिजाज के बारे में बता रहे कि मैं किस तरह का रिंद खराबात किस्म का इंसान हूँ। किसी ज़माने में मेरे पास मालो दौलत की फरावानी भी थी और मैं शराब भी पीता था, मेरे पास शराब की भी फरावानी होती थी और मैं लोगों को देता भी था। लेकिन अब क्या है, अब क्या सूरत हाल है, अब कह रहे कि कुनून अब हम अर्च मुफलिसम ज़िदिल नफस नमी किशम, और अब कि मैं मुफलिस हूँ, अगरचे मैं मुफलिस हूँ, मेरा हाथ में कुछ नहीं है अब, लेकिन फिर भी ज़िदिल नफस नमी किशम, में दिल से आह नहीं बरता, यानी अगरचे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझ पर मुफलिसी छा गई है, लेकिन फिर भी मैं आह नहीं बरता, मैं हसरत नहीं बरता। बेहीच रूई मिन्नती ज़हीच कस नमी किशम, और किसी भी सूरत, रूई तरह सूरत, रू कहते चेहरे को, सूरत को, किसी सूरत किसी का एहसान नहीं उठाता, किसी की मिन्नत कशी नहीं करता। फुगान जिजोर नीस्ती बेदाद रस नमी किशम, और न होने के सितम से मैं फरियाद किसी दादरस के सामने नहीं करता, यानी किसी के सामने अपने पास न होने की फरियाद नहीं करता। किशीदा मर्च पीश अजिन सिपस नहीं किशम, और अगर मैंने ऐसी फरियाद किसी के सामने की भी है तो इससे पहले की है, अजिन पीश किशीदम अजीन सिपस नमी किशम, आज के बाद मैं किसी के सामने अपने पास न होने की फरियाद नहीं करूँगा। मगर बेदान के सद्र हम रहानदज इफ्तिखार हा, मगर ये कि सद्र, हम सद्र कहते हैं कल्ब, सीना, इफ्तिखार कहते हैं फ़क्र, फ़क्र मुफलिसी, ठीक है। यहाँ तक कि फ़क्र से मेरा सीना भी आज़ाद हो गया है, यानी दिल आज़ाद हो गया है। कि हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक हदीस है कि फरमाते थे कि अल फ़क्र फ़ख्री, यानी फ़क्र मेरा फ़ख्र है, यानी वो अपने फ़क्र पे फ़ख्र करते थे। फ़क्र की एक बात मिसाल तो ये है, माँ के मानी तो ये है कि हम पूरी कायनात की दौलत हमारे पास आए तो हमें खुशी ना हो, फ़कीर की असल जो तारीफ़ है, हमें खुशी ना हो, हमारे मिजाज में फ़र्क ना पड़े, और पूरी दुनिया की कायनात की नेमतें छिन भी जाए तो उसका गम ना हो, ये है फ़कीर।
لہٰذا فقر سے میرا سینہ آزاد ہو چکا ہے، یعنی یہ افتقار کے ہاتھوں میرا سینہ بھی ان تمام بود و نبود سے آزاد ہو چکا ہے۔ پھر یہاں اس کے بعد، اس شعر کے بعد یہ اس خاتون کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں کہ صفیہی کہ الصفا بہشت جاودان بود۔ کیوں اس طرح سے کہہ رہے کہ آج کے بعد میں کسی کے سامنے فریاد نہیں کر رہا ہوں؟ وہ تھوڑا سا ہمارے بقول یہ کہتے ہیں کہ اس خاتون کو مسکا لگانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی نظر کرم مجھ پہ ہو اور اگر آپ اپنی بخشش و عنایات سے مجھے بخش دیں تو مجھے پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے اس خاتون کی تعریف یعنی اس کی مدح کرتے ہیں، اور کچھ یہ بند ہے، 3-4 بند مزید ہے جس میں انہوں نے اس خاتون کی مدح سرائی کی ہے۔ ایک بند مدح سرائی کے پڑھ لیتے ہیں ہم، 1-2 بند۔ صفیہی کہ الصفا بہشت جاودان بود۔ وہ صفیہ اسلام میں بہت سارے خواتین کے نام ہیں جس میں ائمہ اطہار اور صحابیوں کی بیگمات ہیں۔ خود پیغمبر کی ایک زوجہ مطہرہ کا نام بھی صفیہ تھا، تو اس حوالے سے کہہ رہے کہ یہ ایسی صفیہ ہے کہ جو صفا سے، پاکیزگی سے بہشت جاودان کی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، کریمئی کہ کرم صحاب زرفشان بود، اور ایسی کریمہ ہے، ایسی سخی عورت ہے کہ کرم سے، سخاوت کے سبب یہ سونا نچھاور کرنے والے بادل ہے، یعنی وہ بادل ہے کہ جس سے سونا برستا ہے، زرفشانی کرنے والا سحاب ہے۔ فرشتہ یہ زمین بود، ستارہ یہ زمان بود، اور یہ زمین، چونکہ ہم زمین پر ہے تو یہ زمین پر بسنے والا فرشتہ صفت خاتون ہے، رہنے والی فرشتہ صفت خاتون ہے۔ اور ستارہ یہ زمان بود، اور یہ اپنے زمانے کا ستارہ ہے، یہ اپنے زمانے کا درخشاں ستارہ ہے۔ افاف اوست کز ازل حجاب جسم و جان بود، اور ازل سے عفت و آبرو اس کے جسم اور جان کے لیے حجاب ہے۔ تو یعنی بہت ہی با افاق قسم کی عفت و آبرو والی خاتون ہے۔ اور گلیست نوش رحمتش مسون زنیش خارہا، اور ایک ایسا گل ہے، پھول ہے اس کی رحمت کی کے جام کا، جو مسعون ہے، محفوظ ہے کانٹوں کی نیش سے، چبن سے، یعنی کانٹوں کی چبن سے آزاد، محفوظ ایسا گل رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے نا کہ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، اگر آپ پھول کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو آپ کے ہاتھ میں کانٹا چبھ سکتا ہے، لیکن اس رحمت کے جام والا گل، رحمت کا جو پھول ہے، اس خاتون کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا پھول ہے کہ جس کے ساتھ کانٹے کی چبھن سے محفوظ خاتون ہے۔ تو یہاں پہ نوش کہتے ہیں، نوش کا مطلب ہے کسی چیز کا پی لینا، ٹھیک ہے، نوش رحمت کہا گیا ہے۔ اور نیش اور نوش میں، نوش اور نیش میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور واو کا فرق ہے، جس میں یعنی واول کا ڈیفرنس ہے، واول کا فرق ہے، نہیں تو یہ دونوں صنعت جناس اس میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو آگے بھی دیکھ لیجیے گا، سپہر عصمت و حیا کی شاہ اوست ماں ہے، اور یہ عصمت اور حیا کے کا آسمان ہے کہ اس کا بادشاہ اس کا چاند ہے، یعنی یہ اگر آسمان ہے تو آسمان پہ چاند نکلتا ہے نا، تو اس آسمان پہ کون سے چاند ہے، یعنی تو بادشاہ اس کے آسمان کے چاند ہے، یعنی بادشاہ سے اس کا مقام مرتبہ بلند ہے۔ یہ خاتون عصمت و حیا اور عفت کا آسمان ہے، اور زمانے کا بادشاہ اس آسمان پہ چمکنے والا چاند ہے۔ کون سا بادشاہ ہے یہ؟ ہست روز و شب زمانے در پناہ ہے، اور بادشاہ بھی کیسا بادشاہ؟ ایسا بادشاہ کی یہ زمانہ دن رات اس کی پناہ میں محفوظ ہے۔ ایسا بادشاہ کہ زمانہ در پناہ ہے، اس کی پناہ میں، یعنی زمانہ اس کی پناہ میں دن ہو چاہے رات محفوظ ہے، کسی قسم کا کوئی غزن اور نقصان کا شائبہ نہیں ہے۔
سپہر در قبا ستارے در کل، اور آسمان بھی اس کی قبا میں، در قبا ہے وہ ستارے در کلا ہے وہ، اور آسمان اس کی قبا ہے اور ستارہ اس کی ٹوپی کا چھوٹا سا حصہ ہے، ٹوپی میں چمکنے والا ایک ستارہ ہے. اعلیٰ نزاد مادری شہی قرین شاہ ہے، وہ اعلیٰ کا یہاں پہ منہ کرنے کے لیے، کسی کو یاد مخاطب کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ نزاد مادری، دنیا میں کسی ماں نے ایسا بادشاہ یا اس کے دور سے بھی اس کے معاملت رکھنے والا کوئی بادشاہ کسی ماں نے دنیا میں نہیں جنا. نزاد مادری شہی قرین شاہ ہے، وہ اس کے بادشاہ کے نزدیک یا اس کے برابر کا کوئی بادشاہ اس دنیا نے نہیں جنا ہے. بخور ازن شرافت سزاس افتخارہا، لہذا چاند کے لیے بھی یہ شرافت اگر اس کو مل جائے تو اس کے لیے فخر کی بات ہے. ٹھیک ہے، بخور ازن شرافتش سزاس افتخارہا، یعنی یہ شرافت افتخار کے لیے بھی باعث افتخار ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان میں ہم نے تقریباً ان کی پوری تقریباً پڑھ لی ہے، کچھ بند باقی ہے جس کو ہم پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں لازماً کہ زیادہ تر اس خاتون کی جو ناصر الدین شاہ قاجار تھے ان کے والدہ کی تاریخ و تمجید ہے. اگلی کلاس میں ہم کوشش کرتے ہیں ان کے غزل بھی پڑھ، ان کے غزل کا ٹیسٹ معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے جی سر بالکل. اور تقریباً آدھے گھنٹے کی ہو گئی ہے. باقی آپ کا وقت ضائع کرنے سے بچنے کے لیے میں جلدی یونیورسٹی سے کر واپس آ گیا. تھینک یو سر، بہت شکریہ.